الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده إن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون صلوات سورہ مبارکہ نحل کی ابتدائی دو آیات پروردگار عالم اپنے اس کلام میں اپنے امر کی آنے کی خبر دے رہا ہے۔ امر الہی آ چکا ہے، ولادت ہو چکی ہے۔ عطا امر اللہ، اللہ کا امر آ چکا ہے۔ فلا تستعجلوہ، انتظار کرو، عجلت نہ کرو، اسے پانے میں جلدی اور عجلت سے کام نہ دو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، شرک کرنے والے جو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ ان سے منزہ ہے۔ ان انذروا ينزل الملائکۃ بِأَمْرِهِ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اللہ کے امر کے ذریعے، عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، ان بندوں پر جنہیں اللہ چاہتا ہے۔ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، اور وہ ملائکہ اس لیے نازل ہوتے ہیں کہ تمہیں متوجہ کریں کہ اللہ کے علاوہ انہو لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے الا انا، سوائے میرے۔ فاتقون، میرا احساس رکھو، میرا خیال کرو، مجھے یاد رکھو، میری طرف توجہ رکھو۔ یہ قرآن مجید کی دو آیات ہیں، پہلی اور دوسری سورہ نحل کی۔ جو لوگ کل مجلس میں نہیں تھے ان کے لیے تکرار کر رہا ہوں، یعنی کل والوں کے لیے تکرار کر رہا ہوں کہ ہمارا ان مجالس میں جو عنوان ہے وہ عقیدہ مہدویت، نظریہ مہدویت، امام وقت سے متعلق جو نظریہ ہے وہ صرف شیعوں کا نظریہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ مجھے احساس ہے کہ مجلس میں سنی بھائی بھی تشریف فرمائیں، یہ نظریہ اسلام کا نظریہ ہے۔ نظریہ مہدویت
عقیدہ امام وقت یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اختلاف کچھ جزئی چیزوں میں ہے، اصلی چیز میں اختلاف نہیں ہے۔ یعنی کوئی سنی آپ کو نہیں ملے گا جو امام وقت کو نہ مانتا ہو، امام مہدی کو نہ مانتا ہو۔ کوئی شیعہ نہیں ملے گا جو امام زمانہ کا عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ لہذا اس نظریے کو اور اس سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آیہ کریمہ کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سنیے۔ اتا امر اللہ، اللہ کا امر آ چکا ہے، فلا تستعجلوہ، اسے پانے میں عجلت سے کام نہ لو۔ اللہ اکبر، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، مشرک جو کہتے ہیں اللہ ان سے بلند ہے۔ ينزل الملائکۃ بامرہ، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ ملائکہ اپنے ان ملائکہ روح کے ساتھ اللہ کے ان بندوں پر نازل ہوتے ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے۔ ان انذروا، متوجہ کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اور اللہ ہی سے ڈرو، اللہ ہی کا خیال کرو، اللہ ہی کی پرواہ کرو۔ میں تقوی کا ترجمہ ڈرنے سے متعلق کرنے سے جہاں تک مجھ سے ممکن ہوتا ہے میں گریز کرتا ہوں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ ترجمہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کہنا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے پیار کرو، ملا کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو، پیار کرو، ملا کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے تو پیار کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ سے پیار کرنا، اللہ کے اللہ تقوی یعنی پرواہ، تقوی یعنی احساس، تقوی یعنی خیال، تقوی یعنی توجہ، تقوی یعنی یاد، تقوی یعنی ذکر۔ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی پرواہ کرو، اللہ کا خیال رکھو، اللہ کا احساس کرو، یاد رکھو اللہ ہے، اور اسی کو یاد رکھو۔ بس تم نے اگر اللہ کو یاد کر لیا تو مصطفیٰ خود یاد آ جائیں گے، اور اگر تم نے مصطفیٰ کو یاد کر لیا تو علی خود سمجھ میں آ جائیں گے۔ جنہیں یا رسول اللہ کہنا سمجھ میں آ گیا، انہیں یا علی مدد کہنا خود سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اپنے مضمون کو باقاعدہ شروع کر رہا ہوں، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں امام زمانہ کا واسطہ دے کر کہ اے مولا مجھے اس عشرے میں جو میں نے سوچا ہے وہ منتقل کرنے کی صلاحیت عطا فرما۔ اس لیے کہ مطالعہ تو میں نے کوئی 25 مجلسوں کا کیا ہے، اور کیا معلوم میں 10 مجلسوں میں بھی بیان نہ کر پاؤں۔ تو وہ ایک پروڈکشن ایک علیحدہ چیز ہے، اور اسے منتقل کرنا ایک علیحدہ چیز ہے۔ اس کی ڈیلیوری جو ہے، اس کو جو میں منتقل کروں وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور وہ دونوں توفیقات سے خالی نہیں ہے۔ وہ تیاری جو کمرے میں بیٹھ کر کی ہے وہ بھی بغیر اللہ کی مدد کے ممکن نہیں ہے، اور جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں مضمون اپنا اس 10 دنوں میں مکمل کر سکوں، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، عقیدہ مہدویت نا امیدوں کی، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، عقیدہ مہدویت مایوسی کا نتیجہ ہے، یا عقیدہ مہدویت الہی نظریہ ہے؟ آج کی پہلی مجلس میں مضمون کے مطابق پہلی مجلس میں یہ بات یہاں سے شروع کروں گا۔ آپ کی دقت کا شکر گزار ہوں، آپ کی توجہ کا ممنون ہوں۔ عقیدہ مہدویت مایوسی کا نتیجہ ہے یا ضرورت دین ہے اور الہی نظریہ ہے؟ سب سے پہلے 808 ہجری میں، 1442 چل رہا ہے، سب سے پہلے 808 ہجری میں ابن خلدون نے یہ بات، یہ سرہ چھوڑا، یہ میرے حساب سے شرارت کی۔
سب سے پہلے ابن خلدون نے یہ نظریہ دیا کہ عقیدہ مہدویت وہ مایوسی کا نتیجہ ہے. جب قوم مایوس ہو جائے اور مایوسی کے نتیجے میں اسے کچھ بن نہ پڑ رہا ہو تو پھر وہ ایک نظریے سے اپنی زندگی کو تلاش کرتی ہے، اور وہ نظریہ مہدویت ہے. ابن خلدون کا ہی دیا ہوا نظریہ چربا کرنے کے لیے جناب عبد الرحمن کاندھلوی، جناب وحید الدین خان، عبید اللہ سندھی اور حضرت غامدی، جنہیں آپ ہم سب سنتے ہیں، ان سب لوگوں نے ابن خلدون کے اس نظریے کو ایسے بیان کیا جیسے ان کا اپنا نظریہ ہو، اس بات سے غفلت کرتے ہوئے کہ ہمیں پتا ہے کہ ابن خلدون 808 ہجری کے متوفی ہیں اور آپ آج کے ہیں. یہ نظریہ ابن خلدون نے دیا ہے کہ مہدویت کا عقیدہ یہ مایوسی کا نتیجہ ہے. ہم اس نظریے کو رد کریں گے کہ عقیدہ مہدویت مایوسی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ عقیدہ مہدویت ضرورت دین ہے اور الہی نظریہ ہے. ہاں، جب معاشرے میں کوئی واقعی دانشور ہو یا دانشوری کی شہرت کا حامل ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص دانشور ہو اور ایسا ہی جیسا وہ مشہور ہے ایسا ہی دانشور ہو. لہذا شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رب شہرت لا اصل لہا، کتنے ہی مشہور لوگ ہیں جن کی بنیادیں بڑی کھوکھلی ہیں. شیخ انصاری فرماتے ہیں رب شہرت لا اصل لہا، کتنے ہی سمندر ہیں، جملہ دیا کر رہا ہوں، کتنے ہی سمندر ہیں جو ایک بالشت کے ہیں. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ ممکن ہے کہ بہت سے لوگ مشہور ہو جائیں مگر ان کے ہاں شہرت ہو، بس کوئی بنیادیں، کوئی استحکام، کوئی مضبوطی یہ ضروری نہیں ہے. تو بہرحال کچھ لوگوں نے کہا جی یہ ہمارا نظریہ، تمہارا نظریہ تو نہیں ہے. تو ابن خلدون نے کہا ہے کہ عقیدہ مہدویت مایوسی کا نتیجہ ہے. یہ لوگ مایوس تھے، انہوں نے کہا اپنی قوم کو زندہ رکھو نظریہ مہدویت کے ذریعے. اس نظریہ مہدویت کو مایوسی کا نظریہ کہنے والوں میں ایک غلام احمد قادیانی بھی ہیں، قادیانیوں کے سربراہ اور بانی. اور خود انہوں نے کہا کہ خود میں مہدی ہوں، میں خود عیسیٰ ہوں. عیسیٰ اور مہدی دو لوگ نہیں ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی دو وجود نہیں ہیں، ایک ہی وجود کے دو نام ہیں. لہذا مہدویت کی شکل میں اور حضرت عیسیٰ کو کیونکہ دنیا میں، اسی دنیا میں آخرت قیامت سے پہلے آنا ہے، تو عیسیٰ جو آئیں گے وہی مہدی ہوں گے، جو مہدی آئیں گے وہی عیسیٰ ہوں گے، اور وہ میں خود ہوں. اور ایسا منظر لگا جیسے کسی نے سر سید احمد خان رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر آپ سقیفہ میں ہوتے تو کس کو ووٹ دیتے؟ تو انہوں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا ہم خود امیدوار ہوتے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ. تو یہ جو مہدویت اور حضرت عیسیٰ کی آمد اور حضرت عیسیٰ کی آمد اور نزول حضرت عیسیٰ سے متعلق گفتگو ہے، وہ تو قائد اعظم، معاف کیجئے گا، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے تین دوروں سے اور 3 مرحلوں سے علامہ اقبال گزرے ہیں. وہ دور جو ان کا مغرب میں گزرا اس کا رنگ کچھ اور ہے. وہ دور جو ان کا ہندوستان میں پہلے گزرا اس کا رنگ کچھ اور ہے. وہ دور جو ان کا عرفانیات کا ہے اور انقلابی دور ہے اس کا رنگ کچھ اور ہے. تو ہم تو مصور پاکستان علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے عقیدہ مہدویت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ عقیدہ مہدویت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. حتیٰ نقل قول کر رہا ہوں، میں اس میں زیادہ الجھنوں میں نہیں جانا چاہتا. شاید علامہ اقبال نے غلام احمد قادیانی سے بھی پیار کا اظہار کیا تھا.
ان سے رغبت کا اظہار، ان سے بھی متاثر ہوئے تھے کچھ عرصے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اچھا یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی اور مطلب نہیں ہے یہ بات کرنے کا، مطلب یہ ہے کہ جو محقق لوگ ہوتے ہیں، جو تحقیقی مزاج لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں ایسے ہی رنگ بدلتا ہے، وہ رنگ تبدیل کرتے ہیں، ان پر ایک چیز روشن ہوتی ہے، وہ ایک نظریے کو لے کے چلتے ہیں، اس نظریے کو اتنا پکا اور پختہ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس سے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے، پھر جب ان کی کوئی کہیں سے گتھی سلجھتی ہے اور کوئی گرہ کھلتی ہے تو ایک مرتبہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں پوری طرح، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، اور پھر اس بات پہ اتنا ڈٹ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ جو باتیں وہ ساری غلط ہیں، پھر وہ کہیں اور کوئی اور منظر نظر آتا ہے تو وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ محققین کے ہاں کوئی پہلی دفعہ یا اکا دکا نہیں ہے، یہ مثالیں 85 ہیں کہ محققین اس مزاج کے ہوا کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی اسی طرح کا کچھ منظر ہمیں نظر آتا ہے۔ مغربی دنیا کچھ اور ہے ان کی، غلام احمد قادیانی کے دور میں کچھ اور ان کا معاملہ ہے، اور پھر جو ان کا حسن ہے وہ ہے ان کا آخری دور، اور ہمیشہ آخری فتوے کو معتبر جانا جاتا ہے۔ جو آخری دور ہے وہ علامہ اقبال کا بہت ہی حسین ہے اور بہت ہی روشن علامہ اقبال کا دور ہے۔ علامہ اقبال جب عقیدہ مہدویت سے مخالف ہوئے تو کیا کہا، اور علامہ اقبال جب عقیدہ مہدویت کے حامل ہوئے تو کیا کہا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علامہ اقبال جب عقیدہ مہدویت کے مخالف ہوئے تو فرماتے ہیں کہ سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس۔ اب گلا دیکھیے، علامہ اقبال عقیدہ مہدویت کے خلاف جا رہے ہیں۔ سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، خاور کے ہوں خاور کے ثوابت ہوں کہ افرنگ کے سیار۔ ہر قوم کو کہہ رہے ہیں کہ سب بس قید کی کیفیت میں ہے، اسیری کی کیفیت میں ہے، کوئی بھی سب ایسے ہی ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں برے ہیں، سب غلط ہیں، انہیں دیکھو ایسے ہیں، انہیں دیکھو ایسے ہیں، وہ فلاں وہ فلاں۔ سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، خاور کے ثوابت ہوں کہ افرنگ کے سیار۔ پیرانے کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں، نہ جرت گفتار ہے نہ جدت افکار۔ یہ مسیحیوں کے پادری ہوں یا ہمارے ملا مولوی ہوں، علامہ اقبال، نہ ان کے ہاں جرت گفتار ہے نہ ان کے ہاں جدت افکار ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں، ہے اہل سیاست کے وہی کوہنا کم و پیچ، ہے اہل سیاست کے وہی کوہنا کم و پیچ، شاعر اسی افلاس تخیل میں گرفتار۔ خیال ہی نہیں ہے، تخیل ہی نہیں ہے شاعر کے پاس، تک بندیوں میں لگا ہوا ہے، پرانی باتوں کو دہرا رہا ہے، وہی اشعار وہی افکار، فقیر ہے خیال کا، خیال ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت۔ اب آپ واہ کریں گے یہ سوچ کر کہ وہ شاید امام زمانہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس کلام میں وہ امام زمانہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہ سارے گلے شکوے کرتے ہوئے کہ جی جتنے بھی لوگ ہیں سب ایسے ہی ہیں، بس سب غلط ہے، سب غلط ہے، پیران کلیسا بھی غلط ہیں اور شیخان حرم بھی غلط ہیں، اور اہل سیاست بھی وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں، اور شاعروں کے پاس بھی کچھ کہنے کو نہیں رہا۔ اب آگے کہتے ہیں، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلے عالم افکار۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ مہدی تو تمہیں سست بنا رہا ہے، یہ مہدی تو تمہیں جمود کا شکار کر رہا ہے، یہ مہدی جس کو تم مان رہے ہو یہ تو تمہیں متحرک نہیں کر رہا، یہ تو تمہیں سستی کا اور جمود۔ علامہ اقبال یہاں امام زمانہ کے مہدویت کے خلاف بات کر رہے ہیں، نظریہ مہدویت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ لیکن جب اقبال کو اندازہ ہوا کہ چارہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، اسے تم اس زاویے سے دیکھ رہے ہو اقبال، تو تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ زلزلہ افکار والا مہدی نہیں ہے، یہ فکروں کو نیا کرنے والا مہدی نہیں ہے،
یہ افکار کو زندہ کرنے والا مہدی نہیں ہے. تم نے جس زاویے سے دیکھا ہے، تم کیونکہ مغرب سے ہو کر آئے ہو، تم کیونکہ وہاں جمود کا شکار دیکھ کر آئے ہو معاشرے کو، تو تمہیں لگا جیسے یہ ہمارے یہاں والا مہدی کا نظریہ بھی وہی ہے. اور قدرے دھیمے اور آہستہ سے میں بھی ایک جملہ کہہ دوں، جس قوم نے عقیدہ مہدویت کو صرف گردن جھکانے کی حد تک محدود کیا، جس قوم نے عقیدہ مہدویت کو صرف تعظیم میں محدود کر دیا، اس قوم نے بھی اس نظریے سے زندگی نہیں پائی. اور جس نے بھی عقیدہ مہدویت کو خمینی بت شکن کی طرح سمجھا، اس نے پھر پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا. اور وہ نظریہ مہدویت ایک مرتبہ اتنا روشن ہو کر سامنے آیا کہ پھر آج شہزادہ محمد بن سلمان یہ کہتا نظر آتا ہے کہ میں ایران کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا، وہ عقیدہ مہدویت کی تبلیغ کرتا ہے. جس پہ سید حسن نصر اللہ نے جواب یہ دیا کہ گھبراؤ نہیں، وہ مہدی تہران سے نہیں آئے گا، مکے سے ہی آئے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اس سے بلند صلوات نبی کے ذات پر. لیکن جب علامہ اقبال نے مہدویت کے عقیدے کے اندر جان، طاقت، توانائی دیکھی، تو پھر علامہ اقبال کا نظریہ تبدیل ہوا، جو ان کا آخری اور صحیح نظریہ ہم بیان کرنے کو جا رہے ہیں. اب سنیے علامہ اقبال کا عقیدہ مہدویت. فرماتے ہیں قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف. بھائی تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا. میں اب تو تائید میں علامہ اقبال نے جو آخری بات کی ہے، قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف. جو لوگ اچھا خیال نہیں رکھتے، جو اونچی فکر نہیں رکھتے، جن کا نظریہ بلند نہیں ہے، جن کی سوچ اونچی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. اگر قوم کو حیات دینی ہے، قوم کو زندگی دینی ہے، تو اپنا خیال اونچا کرو. قوم اونچے خیالوں سے زندہ رہتی ہے. قید قدمیک تزول الجبال ولا تزل. اے محمد حنفیہ جاؤ اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کر آؤ. جب تک اونٹنی کے پیر نہیں کٹیں گے ہودج گرے گی نہیں، اور ہودج گرے گی نہیں تو جنگ ٹھنڈی نہیں پڑے گی. جاؤ جا کے اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹو. اور جب میدان میں اترو تو اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا. جن کی سوچ اونچی ہوتی ہے ان کو رستے میں کوئی روک نہیں پاتا. اپنا خیال بلند رکھنا، اپنی سوچ اونچی رکھنا، آخری دستے پہ نگاہ رکھنا، اور ایسے زمین میں پیر گاڑ لینا کہ تمہارے سامنے سے پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ. یہ حسین سوچ عطا کر رہے ہیں، مولا علی سوچ عطا کر رہے ہیں محمد حنفیہ کو. سوچ بلند کرو، خیال اونچا کرو. علامہ ہلی نے اپنے بیٹے چھوٹے ہلی سے پوچھا کہ کیا بننا چاہتے ہو؟ کہا ابا آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. کہنے لگے کچھ نہیں بن سکو گے. بڑا نام ہے علامہ ہلی کا، چند ہی علامہ گزرے ہمارے ہاں جی. فرمایا میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. علامہ ہلی نے فرمایا کچھ بھی نہیں بن پاؤ گے. میں نے سوچا تھا کہ مالک اشتر بنوں گا، سلمان بنوں گا، تو ہلی بناؤں. سوچ تو اونچی کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. خیال تو اونچا کرو. اپنی آرزوؤں کو تو بڑا کرو، اپنے خیالات کو تو اونچا کرو. علامہ اقبال فرما رہے ہیں قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف. اب یہ جو اونچا خیال، بلند خیال، یہ قومیں اگر اپنا لیں گی تو قومیں ذی حیات ہو جائیں گی، زندہ ہو جائیں گی. تو کیا مطلب ہے؟ قوم میں اگر 10 کروڑ لوگ رہتے ہیں تو کیا 10 کروڑ لوگ اپنی سوچوں کو اونچا کریں؟ نہیں. 10 کروڑ ممکن ہی نہیں ہے کہ اپنی سوچ کو اونچا کریں. پھر کون کرے؟ اب دوسرے مصرے میں علامہ اقبال نے بتایا کہ کسے اپنی سوچ اونچی کرنی ہے. یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو. ذوق تو پوری قوم کا ہونا چاہیے کہ خیال اونچا ہو، فکر اونچی ہو، مگر اونچی فکر، اونچا خیال وہی رکھ سکے گا جو قوم کی قیادت کرنے والے لوگ ہیں.
علامہ نے مرغ چمن کہا ہے لیڈران کو، قومی رہنماؤں کو، قومی قیادت رکھنے والوں کو، خاندانوں کے بڑوں کو، علاقوں کے چودھریوں کو، علاقوں کے وڈیروں کو، علاقوں کے سربراہوں کو علامہ اقبال نے مرغ چمن کہا ہے۔ پوری قوم چمن ہے، اور اس چمن میں مرغ کون ہے بھائی؟ بولتا کون ہے؟ چہچہاتا کون ہے؟ اچھا فارسی میں مرغ ہماری والی مرغی کو نہیں کہتے، فارسی میں مرغ پرندے کو کہتے ہیں۔ جو پرندہ چمن میں، بغیچے میں، گلشن میں زیادہ چہچہاتا ہو، زیادہ بولتا ہو، اسے کہتے ہیں مرغ چمن۔ ہر قوم میں مرغ چمن کچھ ہی ہوتے ہیں، ساری قوم مرغ چمن نہیں ہے۔ چند لوگ ہوتے ہیں ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں، ہر صوبے میں، ہر ملک میں، دنیا میں کم سے کم وہ چند لوگ ہی اپنی سوچ اونچی کریں، اور اگر چند لوگوں نے اپنی سوچ کو اونچا کر لیا تو پھر پوری قوم اپنی حیات حاصل کر پائے گی۔ شعر آگے بڑھا رہا ہوں عزیزان گرامی۔ اب علامہ نے کہا کہ کیا ہوتا ہے اگر ایسا ہو جائے؟ قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو۔ کہتے ہیں مجذوب فرہنگی نے بے انداز فرہنگی مہدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو۔ فرہنگ یعنی مغرب، فرہنگ یعنی کہہ لیجئے کہ جرمنی۔ علامہ اقبال جرمنی میں رہے نا، ان کی وہ جگہ بنی ہوئی بھی اب بھی ہے جہاں رہتے تھے، ان کا مکان جہاں علامہ اقبال رہتے تھے۔ اس سال ہماری آرزو تھی کہ ہم ماہ شعبان میں وہاں جائیں۔ جناب ڈاکٹر اقبال صاحب کے جرمنی میں میری مجلس اس وقت سن رہے ہوں گے، تو انہوں نے بہت کوشش کی، سب کچھ ہو چکا تھا، کرونا آ گیا، شعبان کا مہینہ، اور ہم وہاں نہیں جا سکے۔ تو بڑی آرزو تھی، میں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ اس علاقے میں قریب ترین کوئی امام بارگاہ میں ہمارا بیان، ہمارا خطاب ضرور رکھوائیں جہاں علامہ اقبال کا قیام رہا۔ علامہ اقبال جہاں رہتے تھے، جرمن حکومت نے اسے ایک یادگار کے طور پہ اب بھی باقی رکھا ہوا ہے۔ علامہ اقبال جہاں بیٹھ کر لکھتے تھے، شاعری کرتے تھے، وہ جگہ اب بھی انہوں نے محفوظ کی بھی ہے۔ زندہ قومیں یادگاروں کو گراتی نہیں ہیں۔ جو لوگ اپنی تاریخ مٹانا چاہتے ہیں، اچھا ان کی تاریخ ہوتی تو نہ مٹاتے نا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ فرما رہے مجذوب فرنگی کون ہے؟ یہ ایک جرمن فلسفی تھے نیتشے کے نام سے۔ انہوں نے نظریہ دیا امام مہدی کا۔ نیتشے نے امام مہدی کا نظریہ دیا، مہدویت کا نظریہ دیا، جس کے نتیجے میں وہ جرمن قوم جو زیرو پر آ گئی تھی، ایک صدی میں پوری دنیا کی ممتاز قوم بن گئی۔ پوری دنیا کی ممتاز قوم بنانے کے لیے وہاں کے ایک مجذوب فرنگی نے، اچھا مجذوب ہمارے ہاں کہا جاتا ہے زیادہ تر وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں مجذوب ہے، یہ وہ جس کو بات سمجھ میں بھی نہ آ رہی ہو، سمجھا بھی نہ پا رہا ہو، اسے کہتے ہیں یہ مجذوب ہے۔ تو مجذوب جو ہے ہمارے یہاں پاگل کو کہا جاتا ہے، دیوانے کو کہا جاتا ہے، بے عقل کو کہا جاتا ہے، وہ خل سا جو آدمی ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے جی کہ یہ مجذوب ہے۔ جبکہ مجذوب واقعی کون ہے؟ مجذوب واقعی کون ہے؟ تھکے نہیں ہیں تو میں جملہ کہوں۔ ویسے فقیر ہمارے ہاں اسے کہا جاتا ہے جو بھیک مانگتا ہو، جبکہ بھیک مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا، ذلیل ہوتا ہے۔ فقیر بھیک مانگتا ہی نہیں ہے، فقیر کپڑے فقیروں والے پہنتا ہے مگر اپنے مولا پہ توکل بانٹ رہا ہوتا ہے، اپنے اللہ پہ بھروسہ بانٹ رہا ہوتا ہے۔ معاشرے میں فقیر مل نہیں رہے، یہ مانگنے والے جو روڈوں چوکوں پہ کھڑے ہیں یہ فقیر نہیں ہیں، یہ ذلیل لوگ ہیں۔ فقیر عطا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ایسے ہی مجذوب کسے کہتے ہیں؟ یہ جذب کے خاندان کا لفظ ہے نا، جذب ہو جانا، جی جذب ہو جانا۔ توجہ چاہوں گا، کیا خوب کہا ہے آیت اللہ باقر صدر نے، ذوبوا فی الخمینی کما ہوا ذاب فی الاسلام۔ خمینی میں جذب ہو جاؤ جیسے خمینی اسلام میں جذب ہو گئے۔ جو کسی وجود، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جب کوئی کسی وجود میں ضم ہو جائے تو اسے مجذوب کہا جاتا ہے۔ مجذوب جو اپنے مولا، اپنے مالک، اپنے مرشد، اپنے
استاد کے نظریات میں ضم ہو جائے اسے مجذوب کہا جاتا ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں مجذوب فرنگی نے بے انداز فرنگی مہدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو. اب وہ بتا رہے ہیں ہمیں پاکستان میں آ کر, ہندوستان میں آ کر علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں, کوئی اگر چاہے تو ایک آدمی جس کے لیے انہوں نے, جسے مرغ چمن کہا ہے انہوں نے, ایک آدمی یہ کام کرے گا کہ ایک آدمی پوری قوم کو مہدی کے تخیل سے کہیں پہنچا سکتا ہے. اور یہ منظر میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں, ایک بندے نے جو ایک جرمن ایک فلسفی تھا, اس نے ایسا کر دکھایا اور وہ یہاں تک لے آیا اپنی قوم کو. عزیزان گرامی, کافر وہ بھی مشرک, وہ بھی کافر وہ بھی مشرک, وہ غالی وہ مقصر, جی سب کو جہنمی کر دو. تو اللہ نے جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ سارے جہنمی ہیں, سارے باغی ہیں, سارے غالی ہیں, سارے مقصر ہیں, سارے کافر ہیں, سارے مشرک ہیں, تم مسلمان ہو بس. اتنی بڑی جنت تم اکیلے کے لیے بنائی ہے اس نے. نہیں بھائی, اگر تمہارے نزدیک کوئی کافر ہے, مشرک ہے, غالی ہے, مقصر ہے, تو بزدلوں والا, کمزوروں والا رویہ کیوں ہے؟ جاؤ جا کے بات کرو. میں نے آج تک کون سے ذاکر سے جا کر جس کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ ان کی گفتگو میں غالیانہ گفتگو ہے, ان کی گفتگو کے اندر مشرکانہ گفتگو ہے, جی کب میں نے جا کر ان سے بات کی ہے؟ میں نے بات تو کبھی نہیں کی ان سے جا کر. سمجھانے کا عمل تو میں نے نہیں دہرایا, توجہ دلانے کی میں نے کوشش نہیں کی, تذکر میں نے دیا نہیں, وعظ میں نے کیا نہیں, نصیحت میں نے انہیں کی نہیں, اور وہ غلط ہیں. تو غلط تو آپ ہیں جو آج تک ان کے پاس نہیں گئے. اس لیے کہ ہمیشہ یہ محاورہ ہی کیوں بولا جاتا ہے کہ پیاسے کو کنویں کے پاس جانا ہوتا ہے, پیاسا ہی کنویں کے پاس آتا ہے. یہ محاورہ کسی اور کا ہوگا, اسلامی لغت میں یہ محاورہ کامیاب نہیں ہے. اسلام کی لغت میں یہ محاورہ کارگر نہیں ہے. سنت مصطفیٰ, تاریخ اور سیرت اہل بیت جاننے پڑھنے والے سنیں. ہمیشہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ پیاسے کو کنویں کے پاس آنا ہوگا, کبھی چشمے کا پانی بھی بن کر خود چلے جاؤ. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. بہت نقصان ہو رہا ہے, بہت نقصان ہوا ہے ہمیں غیر ذمہ دار خطیبوں کے بیانات کے ذریعے. سوشل میڈیا کا دور ہے, توڑ پھوڑ کر, کاٹ پیٹ کر کے, اور وہ تو علیحدہ بات, وہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے, لیکن جو بات ہی غلط کر رہے ہیں اور بے سر و پیر بات کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے قوم کو نقصان ہو رہا ہے. مگر اس نقصان کو کیسے روکیں؟ اس نقصان کو روکنے کا ایک ذریعہ تو یہی ہے جو زیادہ تر لوگوں نے اپنایا ہے کہ اسے نہیں پڑھوائیں گے, اسے نہیں بیٹھنے دیں گے, اسے ایک ٹانگ کھینچ لیں گے, اسے ممبر پہ نہیں جانے دیں گے. یہ حل نہیں ہے, یہ حل نہیں ہے. آپ کو حق ہے مجھ سے اختلاف کرنے کا, یہ حل نہیں ہے. جس کا زور چلے گا پھر وہ الٹا کام کرے گا. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. بات یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص گمراہی, کج فکری اور فکر میں غلطی کا شکار ہے تو اسے جا کے بات کی جائے, اسے جا کے گفتگو کی جائے. ٹیمیں بننی چاہیے. سارا کام مولویوں کا نہیں ہے. کیا آپ لوگ مولا علی کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ جب ساری قوم مولا علی کا کلمہ پڑھتی ہے تو ساری قوم سے سوال ہوگا. لہٰذا ہمارے محلوں میں, ہمارے علاقوں میں, ہمارے شہروں میں سمجھدار جوانوں کی ٹیمیں بننی چاہیے. جائیں 5, 8, 10 لوگ جا کر اس علاقے کے خطیب سے جا کے ملیں, مولانا آپ نے جو فلاں جگہ یہ بات کی تھی, وہ بات اس اعتبار سے, اس زاویے سے صحیح نہیں ہے. اگر وہ بات آپ کو منوا لے تو آپ مان کے آ جائیے گا, اور اگر وہ نہ منوا سکے تو پھر اس کو یہ منوا کر آئیے گا کہ آئندہ اس کو آپ تکرار نہیں کریں. ہو گئی بات, آپ نے کر دی ایک دفعہ, کوئی بات نہیں, آئندہ بار بار یہ بات نہ کریں. تو عزیزان گرامی, یہ کوئی آسان, یہ تو بہت آسان کام ہے کہ سب کو غلط کرو اور اپنے آپ کو ٹھیک کہتے رہو بس. عرض کر رہا ہوں کہ تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر, شارع عام پہ چل یار سفر پیدا کر. لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلو نا. تنہا رہنے کا کون سا کارنامہ ہے, کون سا ہنر ہے؟ سب کو جو صلوات پڑھے محمد والے. بس میں نے 2-3 شعر چھوڑے, ایک شعر اور 2 شعر اور سن لیجئے کہ یہ شفاعت کا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے, یہ شفاعت کا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے, قبر کا خوف بڑھا
حشر کا ڈر پیدا کر۔ عقیدہ شفاعت بے عملی کی طرف نہیں لے کر جاتا۔ عقیدہ شفاعت نمازوں سے اور عبادتوں اور اعمال سے ہاتھ اٹھانے کا نہیں کہتا کہ جب شفاعت ہونی ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے، نہیں، برعکس ہے۔ یہ شفاعت کا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے حشر کا، قبر کا خوف بڑھا، حشر کا ڈر پیدا کر۔ تھکے نہیں ہیں تو ایک شعر اور سنیں، سر اٹھانے لگے ہیں اب وقت کے مروان و یزید۔ نظریہ مہدویت، سر اٹھانے لگے ہیں اب وقت کے مروان و یزید، سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر، اور دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی، دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی، خانقاہی سے نکلنے کا جگر پیدا کر۔ باہر تو نکل، اپنے حجروں سے تو باہر آؤ۔ تم چاہتے ہو امام ظہور کر جائیں، تو جب امام ظہور کریں گے تو باہر نکلنے والوں کو ہی زیارت ہوگی۔ ٹرسٹ سے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے گھر خالی کرنے کی اجازت دے دیجئے، اور میں تو اتنا حجرے سے باہر رہتا ہوں کہ باب العلم کے ٹرسٹ سے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے گھر خالی کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کثیر السفر ہوں، پورے پاکستان میں پوری نماز پڑھ رہا ہوں، مہینے میں 2-4 دن ہی نماز پڑھاتا ہوں یہاں۔ تو میں شمشاد صاحب، جناب آفتاب صاحب، جناب اطہر جعفری صاحب ہمارے بڑے ہیں، ان سے دسیوں دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے رخصت دے دیجئے، مگر یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، باب العلم کے نوکروں میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال مجھے وہ لوگ معاف کریں گے جو یہاں کے پکے سچے نمازی ہیں، اور کبھی کبھی ان سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ خوشاب میں بہت بڑا ہاسپٹل بنا رہے ہیں، انشاءاللہ ربیع الاول میں اس کا افتتاح ہوگا۔ لیا میں ہاسپٹل بنا رہے ہیں۔ میاں والی میں پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھ دی ہے، پہلی یونیورسٹی جو آپ سب کی آرزو تھی نا، یونیورسٹی کی بنیاد رکھ دی الفجر کے نام سے، اور HEC سے تقریباً منظوری کے قریب ہے، اور 30 ایکڑ لینڈ کے اوپر یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں۔ حضرت علامہ افتخار نقوی صاحب العین فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، میں ان کا وائس چیئرمین ہوں، اور ہم مل کر یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب کا وہ علاقہ ہے تو کام ذرا جلدی جلدی ہو گئے۔ تو ہم نے تو اپنے لیے تو کوئی غرض نہیں تھی ہماری، یہ قوم کی آرزویں ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پوری کر سکیں۔ تو الحمدللہ ٹنڈوالا یار میں بورڈنگ اسکول بنانے جا رہے ہیں، 648 بیڈوں کا ہاسٹل اور بورڈنگ اسکول، اور اسی طرح ہاسپٹلز مختلف شہروں میں۔ تو یہ جب کام ہوں گے تو آپ کو تو حجرے سے نکلنا پڑے گا نا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی اور آل نبی پر۔ اللہم صل علی محمد و آل۔ یہ سب برکت ہے کربلا والوں کی۔ یہ ہے عالمی اوپن یونیورسٹی کا ایک کیمپس جسے امام بارگاہ باب العلم کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے سن 61 ہجری میں کربلا میں ایک عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کا ہر امام بارگاہ کیمپس ہے، کلاسیں لگی ہوئی ہیں، یونیورسٹی کی کلاسیں سج چکی ہیں۔ حسین کا پیغام پہنچانے کے لیے ذاکرین ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ انتہائی شوق ذوق خلوص نیت کے ساتھ مجلس میں آئے ہیں۔ چلیے کربلا چلتے ہیں۔ حسین کربلا پہنچ رہے ہیں، اور حسین کے پہنچنے سے پہلے پہنچیے تاکہ خار اٹھائیں، کانٹیں بینیں، کنکریاں چنیں، کوئی کانٹا سکینہ کے پیروں میں نہ چبھ جائے، کوئی کنکر حضرت علی اکبر کے پیر میں نہ لگ جائے۔ امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچ رہا ہے۔ چلتا چلتا گھوڑا
حسین کا ذوالجناح جو نبی کی سواری ہے، 50 سال پہلے جوان تھا، نبی کے پاس تھا. جو گھوڑوں سے متعلق معلومات رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گھوڑوں کی عمریں 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. معمولاً گھوڑے 20 اور 25 سال کے اندر مر جاتے ہیں. 50 سال تک کوئی گھوڑا زندہ نہیں رہتا. یہ نبی کے زمانے میں نبی کی سواری جو امام حسین کو نبی نے ہدیہ دی، وہ 50 سال کے بعد سن 61 ہجری میں بھی جوان ہے. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ نبی جس سواری پر بیٹھ جاتے ہیں وہ بوڑھی ہی نہیں ہوتی، وہ بیمار نہیں ہوتی. امام حسین ذوالجناح پر بیٹھے ہیں. امام ذوالجناح کو چابک نہیں مارتے تھے، بلکہ کہتے تھے تیز چل تو یہ تیز چلتا تھا، فرماتے تھے آہستہ ہو جا تو یہ آہستہ ہو جاتا تھا، رک جا تو رک جاتا تھا، میں اترنا چاہتا ہوں تو یہ گھٹنے ٹیک دیتا تھا. سنیں گے، یہ وہ گھوڑا تھا کہ جب حسین گرے تو یہ چھوڑ کر نہیں گیا. امام کے لاشے کے گرد، امام کے بدن کے گرد چکر کاٹتا رہا. اس نے کسی کو قریب نہیں آنے دیا. اجرکم علی اللہ. جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، اور ہر آتے ہوئے سپاہی کو اپنے پیروں سے، اپنی لگت سے دور کرتا رہا. جب پسر سعد نے دیکھا نا کہ ذوالجناح حسین کے قریب سپاہیوں کو نہیں آنے دے رہا، امام کو اتنے تیر لگ چکے تھے کہ امام زمین پر تھے، اور ذوالجناح کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا. میرا مالک ہے، میرا مولا ہے. تو پسر سعد نے کہا اسے پکڑ کر لاؤ. میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، میں اسے تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا. میں پسر سعد سے کہوں گا تجھے نبی کی سواری یاد رہی؟ اجرکم علی اللہ. مگر تجھے نبی کا سوار حسین یاد نہیں رہا؟ نبی جس گھوڑے پر بیٹھتے تھے اسے تو تبرکن رکھنا چاہتا ہے، مگر نبی کے دوست پر تو حسین بیٹھتے تھے. سپاہی آگے بڑھے. عزادارو، ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا. کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا. جب بہت سپاہی زخمی ہو گئے تو پھر پسر سعد نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، چھوڑ دو، دیکھو یہ کرنا کیا چاہتا ہے. لیکن عزادارو، جب سپاہی پیچھے ہٹے نا، تب اسے احساس ہوا کہ مولا سے دور ہو گیا ہے. یہ اپنی حفاظت میں اپنے آپ سے دو لوگوں کو دور کرنے کی وجہ سے مولا سے دور ہو گیا تھا. جیسے اس نے دیکھا کہ حسین دور ہو گئے، میں دور آ گیا ہوں اپنی حفاظت میں، تو اس نے دوڑ لگائی ہے اس طرف جہاں حسین گرے ہوئے تھے. لیکن اسے آنے میں دیر ہو چکی تھی. حسین کے گردن پہ خنجر چل چکا تھا. اس نے زمین کربلا پہ ایسے پیر مارے جیسے ماتم کر رہا ہو. اس کے گلے سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے جانور ذبح ہوتا ہے تو نرخڑے سے آواز آتی. اور زمین کربلا پر پہنچ کر حسین کے لاشے سے خون اپنی پیشانی پہ لگایا اور پیر مارتا ہوا، ماتم کرتا ہوا خیمہ گاہ کی طرف گیا. عزاداروں، جو رو رہے ہیں ان کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. اللہ آپ کو اس گریے کا ثواب عطا فرمائے. آپ نے بہت سنا ہوگا بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور بیٹیاں بھی باپ سے اور باپ بھی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. اللہ آپ کی بیٹیوں کو سالم رکھے. جن کے ہاں بیٹیاں نہیں ہیں اللہ بیٹیاں عطا کرے. عزاداروں، میں نے مقتل کربلا میں دیکھا ذوالجناح خبر شہادت پہنچانے کے لیے سکینہ کو ڈھونڈ رہا تھا. اسی خیمے پر گیا جس میں سکینہ تھی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. گریہ ہو گیا. میرے مولا کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا. امام نے آواز دے کر کہا اے ذوالجناح، اے ذوالجناح، مجھے کربلا جانا ہے، سفر کو جاری رکھ. گھوڑا کچھ آگے گیا، پھر پلٹ کر واپس آ گیا. امام موڑ رہے ہیں مگر یہ مڑ نہیں رہا ہے. امام نے اسے مصلحت سمجھا. امام نے فرمایا یہ ساتھ میں جو آبادی ہے یہاں کے لوگوں کو بلا کے لاؤ، ان سے پوچھو اس زمین کا نام کیا ہے. کچھ معمر لوگ آئے، کچھ مسن لوگ آئے، مختلف نام بتائے. اسے نینوا کہتے ہیں، اسے غازریہ کہتے ہیں، اسے ماریہ کہتے ہیں. امام ناموں پر نام سن کر فرماتے رہے کوئی اور نام، کوئی اور نام. تو ایک ضعیف العمر اصحاب دست، ہاتھ پیروں میں راشا، امام کے گھوڑے کے قریب آیا اور آہستہ سے کہنے لگا حسین آگے چلے جاؤ.
حسین کسی اور منزل پہ چلے جاؤ۔ امام نے فرمایا تم مجھے اس کا نام بتاؤ، اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا حسین ھذا کرب و بلا، حسین یہ کرب و بلا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ امام حسین نے فرمایا عباس سواریاں روک دو، سامان اتارو، اس زمین کے مالکوں کو رقم ادا کرو، ہم زمین خریدیں گے۔ امام حسین نے زمین خریدی اور 3 شرطوں پر انہی لوگوں کو، اس قبیلے کو واپس کر دی، ہبہ کر دی، گفٹ کے طور پہ، ہبہ کے طور پر۔ پہلی شرط میری یہ ہے یہ زمین تمہاری، تمہیں پیسے بھی مل گئے، زمین بھی تمہاری، بسو رہو اسی پہ رہو، مگر پہلی شرط یہ ہے، سنیں گے عزادارو جو رونے آئے ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ یہاں کاشت نہ کرنا، یہاں ہل نہ چلانا۔ جب امام سجاد بازار سے گزرتے تھے تو قصائی گوشت پہ کپڑا ڈال دیتا تھا۔ جب کوئی پوچھتا تھا نا کہ تم نے گوشت چھپا کیوں دیا، تو وہ کہتا تھا وہ دیکھو زین العابدین آ رہے ہیں، وہ میری دکان پر کھڑے ہو کے گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ کے روئیں گے۔ جب کسی نے پوچھا مولا آپ گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں، تو فرمانے لگے مجھے کربلا میں گوشت کے بکھرے ہوئے ٹکڑے یاد آتے۔ امام نے فرمایا کربلا کی زمین پر کاشت نہ کرنا، کیا معلوم جب تم ہل چلاؤ تو کوئی ٹکڑا بدن کا باہر آ جائے، بے ادبی ہو جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس زمین پر ہمیں مار کر چلے جائیں گے، ہمارے لاشیں یوں ہی رہ جائیں گے، تم آ کر ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ اور دیکھو اگر تمہیں لاشا دفنانے کے لیے کوئی خوف لاحق ہو تو پھر اپنی عورتوں سے کہنا اللہ رے غربت حسین، اللہ رے غربت حسین۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے کسی عزیز کا لاشا کسی عورت نے دفنایا ہو؟ ہمارے معاشرے میں کبھی ایسا ہوتا ہے؟ فرما رہے اپنی عورتوں سے کہنا۔ پھر فرمایا اگر تمہاری عورتیں بھی خوف کھا رہی ہو، اگر تمہاری عورتیں بھی خوف کھا رہی ہو تو پھر اپنے بچوں سے کہنا ہمیں آ کے دفنا دیں۔ میرے مولا نے فرمایا اسے فروخت نہیں کرنا، اس زمین کو بیچنا نہیں، اسے نسلوں میں منتقل کرتے رہنا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے عزادار اور میرے زوار میری قبر کی زیارت کو آئیں گے، میرے مزار کی زیارت کو میرے زوار آئیں گے، انہیں 3 دن مہمان رکھنا۔ کربلا کی زمین پر میرے مولا عباس نے خیمے لگائے، حسین مولا نے رقم ادا کر دی۔ اب امام حسین رات کی، یہ جو رات آ گئی ہے نا، یہ رات چل رہی ہے، اس رات کی تاریکی میں امام حسین نے اپنے خیمے سے نکل کر صحرائے کربلا میں جانے لگے، تنہا کربلا کے میدان میں روانہ ہوئے۔ جناب زینب نے دیکھا کہ بھائی حسین کربلا کے میدان میں تنہا جا رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ کچھ فاصلے سے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ بی بی نے دیکھا کہ ایک جگہ امام حسین نے 2 رکعت نماز پڑھی، مناجات کی، وہاں سے اٹھ کر ایک اور جگہ ڈھونڈنے لگے، جیسے جگہ ڈھونڈ رہے ہو نا، ایسے ڈھونڈ کر ایک جگہ پر گئے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کھڑے ہو کے کچھ ڈھونڈنے لگے تو نظر آیا کچھ، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 3 جگہ ایسا کرنے کے بعد پھر ایک نشیب میں آ گئے، کربلا میں ایک نشیبی جگہ تھی، اس میں آ گئے اور حسین ابن علی نے وہاں بیٹھ کر 2 رکعت نماز مناجات۔ اور مناجات میں جب دنیا سے دوری اور موت اور دنیا کے فانی ہونے اور اپنی دنیا سے رخصت ہونے کی مناجات کی نا، تو جناب زینب سے رہا نہیں گیا، برابر میں بیٹھ گئیں، قریب آ گئیں، کہا بھائی مجھے اتنا بتا دو وہ 2 رکعت نماز کا کیا مطلب ہے؟ وہ 2 رکعت نماز جو آپ نے پڑھی وہ کس لیے پڑھی؟ اور یہ جگہ کہاں ہے جہاں بیٹھ کر آپ مناجات کر رہے ہیں؟ بس مجلس مکمل کر رہا ہوں، جو رونے آئے ہیں بس محسوس کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا وہ 2 رکعت نماز جو میں نے پڑھی وہاں میرا علی اکبر ایڑیاں رگڑے گا، اور وہ 2 رکعت نماز جہاں میں نے پڑھی وہاں میرے قاسم کو پامال کیا جائے، اور اے زینب وہ جگہ میرا عباس گھوڑے سے گرایا جائے گا، اور زینب اس جگہ کو پہچان لو یہاں میں گھوڑے سے گرایا جاؤں، زمین کربلا پر زلزلہ آئے گا، حسین کربلا پر مارے جائے۔
ألا لعنة الله على قوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ یہ سب حاجات مند ہیں، اپنی اپنی حاجات لے کر آئے ہیں، امام حسین کا صدقہ ان کی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، معرفت امام زمانہ عطا فرما۔